وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اس نے کتاب میں تم پر نازل کر دیا، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات، یکفر بہا، ان کا کفر کیا جاتا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو. یعنی جب تم دیکھو کسی مجلس میں کہ اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جو ہر روز ہوتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسی مجلس میں مت بیٹھو، ایسی صحبت اختیار نہ کرو، ایسے لوگوں کے اندر سے اٹھ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تمہارا ایمان کمزور نہ ہو جائے، تم ان سے مغلوب نہ ہو جاؤ. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ کسی اور بات میں وہ مشغول ہو جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹل بائیکاٹ، نہیں، بائیکاٹ نہیں کرنا، ان سے ہیومن ریلیشنز رکھنے ہیں، تعلقات رکھنے ہیں، آپ اس معاشرے سے الگ نہیں ہو جائیں گے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے. بس جس وقت مذاق ہو رہا ہو اس وقت وہاں سے ہٹ جاؤ. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاق کون اڑاتا ہے؟ مذاق پہ کسی چیز کے کون اتر آتا ہے؟ جس کے پاس دلیل نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس کسی چیز کی دلیل نہیں ہوتی، مثلا آپ کسی کے ساتھ آرگیومنٹ کر رہے ہیں، آپ کی دلیل کا جب وہ جواب نہیں لا پا رہا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مذاق پہ اتر آئے گا. خوف ہوتا ہے، گلٹ ہوتا ہے، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، اور یہاں دلیل کا نہ ہونا. تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کے موقف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں مذاق اڑا کر، کیونکہ دلیل تو ہے نہیں. مثلا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ بات کا جواب دینے کی بجائے آپ کو کہے اپنی شکل تو دیکھو. شکل تو ایک الگ چیز ہے، تم بات کا جواب بات سے دو. ایسا رویہ کون کرتا ہے کہ جو اصل پوائنٹ سے ہٹ کے آپ کو کسی اور طرف لے گیا اور آپ کسی احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہائے میں تو بہت موٹا ہوں، میں تو کوئی بات کہنے کے قابل نہیں. جو دلیل کی بات ہے اس کا موٹاپے سے کوئی تعلق نہیں، یا کالے رنگ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بات نہیں. تو ایسے موقع پہ کیا کرو؟ اگنور کر کے دوسری طرف نکل جاؤ، بات ہی نہ کرو، وہاں مت بیٹھو. وہاں بیٹھنا بے غیرت ہونا ہے. واک آؤٹ، بائیکاٹ اس مجلس، اس محفل کا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر مت بیٹھے جس پر شراب رکھی ہے. لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. جب وہ دین کا مذاق چھوڑ کے کوئی اور بات کرنے لگے تو پھر جا بیٹھو. اگر تم وہیں بیٹھے رہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے دین کا مذاق ہوا، انکم اذا مثلہم، بے شک تم تب انہی جیسے ہو جاؤ گے. تمہارا بھی اتنا ہی گناہ ہے دین کے خلاف مذاق سننے کا، کیونکہ جو برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے بدلے. نہیں بدل سکتا زبان سے روکے، نہیں روک سکتا دل میں برا کہے، نہیں کر سکتا تو اٹھ کے وہاں سے چلا جائے، سچویشن بدل دے. جو لوگ حق کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہوں ان سے بحث کرنا بیکار ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا علاج خاموشی ہے. ایک شخص آپ سے سوال کرتا ہے کیونکہ وہ دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کچھ، آپ بھی اسے بتاتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں. ایک شخص سیکھنا نہیں چاہتا کچھ، وہ صرف حجت بازی چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر بحث بیکار ہے. بس چپ کر جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ. اچھا، یہ ان سارے مسئلوں کا حل ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ایک مہندی ہے، اس میں لڑکیاں لڑکے مل کے ڈانس کر رہے ہیں اور اپنے ہی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، اب کیا کریں؟ مت بیٹھیں وہاں اور مت انہیں وہاں واعظ و نصیحت کریں. یہ واعظ نصیحت کا موقع ہی نہیں. ایسے موقع پر جب لوگ اپنے نشے میں دھت ہوں، آپ واعظ و نصیحت کریں گے تو وہ الٹا دین کا مذاق اور اڑانے لگیں گے. جب کہیں پر گند اچھل رہا ہو تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اپنا دامن بچا کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. جب آپ خاموشی سے واک آؤٹ کریں گے، جا کے کہیں اور بیٹھ کے کوئی اور کام کریں گے، یہ آپ کے عمل سے جو تبلیغ ہوگی اس سے بھی بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے. ہاں، اس وقت ایک اور مصیبت ضرور آئے گی کہ لوگ یہ کہیں گے، دیکھا اب یہ جو دیندار بننے کا بھوت سوار ہوا ہے اس سے رشتہ داریاں بھی کاٹ دی، رشتوں کا بھی احترام نہیں، کسی کی خوشیوں میں بھی شریک نہیں ہوتے. یہ الزام دے کے آپ کو وہ اپنے آپ کو پھر مطمئن کریں گے کہ قصوروار وہ تو ہیں ہی نہیں، تو بڑے معصوم لوگ ہیں اللہ کی حدود توڑ کے بھی، اور مجرم آپ ہیں جو اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں.
تو ایسے موقع پہ بھی آپ کوئی جواب نہ دیں، انہیں کہیں کوئی اور بات کریں. اس وقت وفادار ہونا، رشتہ داری نبھانا نہ نبھانا یہ موضوع نہیں ہے، کچھ اور بات کریں. کیونکہ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ دار غلط کام، حرام کام کر رہے ہو تو آپ ان کی داد دیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ پیچھے آپ کو سورۃ النساء کے شروع میں اچھی طرح واضح کر چکی ہوں. کہیں پر بھی جہاں اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہوں وہاں پر بے غیرت بن کر لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے لحاظ سے بیٹھے رہنا یا ان میں شامل ہو جانا یا کسی بھی طرح ان کی تائید کرنا، یہ ایمان کی غیرت کے خلاف ہے. نہ اس وقت غصے کا اظہار کریں، نہ اس وقت آپ آپے سے باہر ہوں، نہ جذباتی ہوں، کیونکہ ہماری جذباتیت بہت سے معاملات کو بگاڑ دیتی ہے. جذباتی بھی نہ ہوں اس وقت، بس ایک نارمل انسان کے رویے کی طرح اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کریں. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو. اب دیکھیں منافق کی بات آ گئی کہ جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ اسلام کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جمیعا، سب کے سب کو اکٹھا کر دے گا. کیوں؟ منافق اور کافر دونوں میں تو فرق ہے لیکن انجام ایک کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کہ منافق کا باطن کیا ہے؟ کافر ہے اندر سے. اور کافر کا بھی باطن کیا ہے؟ کافر ہے. منافق کا ظاہر مسلمان ہے اور کافر کا ظاہر بھی کافر ہے. تو اللہ ظاہر پہ معاملہ نہیں کرے گا، باطن پہ کرے گا. اندر کیا تھا؟ ایک شخص بڑا دیندار ہو لیکن صرف ظاہر سے ہو، اندر اس کے خدا رچا بسا نہیں، اندر نیت کھوٹی ہے، دل کالا ہے، تو انجام کچھ اچھا نہ ہوگا. اور منافق کو یہ سزا اس لیے بھی کہ منافق کی کوئی اصول پسندی نہیں، صرف مفاد پرستی ہے، صرف مفاد پرستی. کیا ہے مفاد پرستی؟ الذین یتربصون بکم، جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوتی ہے، قالو، کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم نے بھی تو نمازیں پڑھی، ہم نے بھی روزے رکھے، ہم نے بھی بڑے بڑے کام کیے، بظاہر اسلام داری کا مظاہرہ کیا. وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کو کوئی فتح مل جائے، انہیں کوئی حصہ مل جائے دنیا کا، قالو، تو کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر تم پہ غالب آنے والے نہ تھے؟ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تمہیں بچا نہیں رہے تھے مسلمانوں سے، یعنی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر. کیونکہ جیسے جنگ احد میں کیا ہوا تھا، مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کافروں کو فتح ہوئی، تو ان کے وفادار بن گئے، جا کے کہنے لگے دیکھو ہم نے مسلمانوں کی فوج چھوڑ دی تھی اور اسی وجہ سے ان کو شکست ہوئی، تو یہ تمہیں فائدہ نہ پہنچایا ہم نے ان کو چھوڑ کے؟ یا یہ کہ اگر ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کے تمہیں نقصان پہنچاتے تو آج تمہیں کہاں سے فائدہ ہوتا؟ یعنی تمہیں ہم نے اپنا ساتھی سمجھ کر مسلمانوں کو چھوڑا. یعنی اپنے دنیاوی مفاد کے لیے وہ ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ ہی تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہ بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راہ. اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی، یعنی کافر مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکیں گے. اور آپ کہیں گے یہ بھلا کیسے؟ ہم تو عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ بڑے غالب ہیں آج، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے کئی ایک معنی ہیں. نمبر 1، مسلمانوں کا یہ غلبہ قیامت کے دن ہوگا. خواہ تھوڑے بھی ہوں گے، تھوڑے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن کافر کثیر تعداد میں ہوتے ہوئے بھی مل کے جنت پہ ہلہ نہیں بول سکیں گے. آپ کو پتا نا جنت کا راستہ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، تو وہ راستے میں ہی گر جائیں گے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. ورنہ جس کثرت سے جہنم میں جانے والوں کی تعداد ہو، اگر جنت ان کے سامنے لے آئی جائے تو سارے زبردستی شاید گھس جائیں اندر. تو مسلمان تھوڑے ہوں گے، اس کے باوجود وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. کافر زیادہ ہوں گے، اس کے باوجود وہاں نہ پہنچ سکیں گے. دوسری بات یہ کہ دلائل کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے کبھی بھی کافر مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتے. مسلمانوں کی کتاب سچی، ان کا نبی سچا، ان کے دین کی جو بنیادیں ہیں وہ ٹھوس ہیں. کسی دوسرے دین کی بنیادیں ایسی ٹھوس نہیں. عیسائی کس چیز پر عمل کر رہے ہیں؟ کس کی بات پر؟
نہ ان کے پاس صحیح کتاب ہے، نہ ان کے رسول کی سیرت ہے پوری. اس کے مقابلے میں دلائل کے اعتبار سے دیکھیں، اپنے سورسز کے اعتبار سے دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس قرآن اور سنت کے ایسے سرچشمے موجود ہیں کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں. اور اسی طرح ایک اور معنی یہ ہے کہ کافروں کا مسلمانوں پہ کبھی ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمان بالکل مٹ جائیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان کمزور ہیں، اس کے باوجود غیر مسلم ڈرتے ہیں ان سے. آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کی تائید ہے. اللہ نے آپ کو جو کتاب دی، جو دلیل دی، جو قرآن دیا، اتنی بڑی سچائی، لیکن ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود ہم دنیا کی محبت اور دنیا کے فائدوں میں اتنے محو ہو گئے کہ ہم پہلے اپنی دنیا کے سارے قصے پورے کرنا چاہتے ہیں، اطمینان کرنا چاہتے ہیں، اور جو فالتو وقت ہے تو اگر ہماری خواہشات ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں تو وہ ہم دین کے لیے لگا دیں گے. اور پھر عموماً بڑھاپا، کہتے ہیں کہ ابھی تو کھیلنے کے دن ہیں، اور بڑھاپے جیسی نکمی ناکارہ عمر جو ہے وہ اللہ کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں. تو بہرحال اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ دلائل کے اعتبار سے بھی مسلمان جو ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مومنوں کے اوپر کوئی ان کو حجت دلیل نہ دے گا. اور جب تک مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، منکر سے روکنے والے ہوں گے، کافر ان پہ غالب نہیں آ سکیں گے. کیونکہ اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پہ جو بھی کوئی مصیبت آئے گی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئے گی. آج مسلمان جہاں جہاں ذلیل و رسوا ہے ان کے اپنے کیے کی بدولت، اللہ کا قصور نہیں ہے اس میں. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعهم، اور وہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے. ان کو دھوکہ دینے والے یعنی اللہ تعالیٰ تو کسی کو دھوکے میں نہیں ڈالتے، مراد یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ حقیقت ان کو نظر نہیں آتی. ایک تو یہ معنی ہوگا، اور دوسرا کہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سب سے بڑی منافقت کی علامت نماز میں سستی، مصیبت کے مارے نماز پڑھنا، لیٹ کر کے، تاخیر کر کے، آخری وقت میں دنیا کے کاموں کے لیے پوری انرجی، فریش مائنڈ، اور نماز کے لیے بس ایسے ہی سر سے ٹال دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ میں سے جماعت کی نماز سے پیچھے رہتے نہ دیکھا مگر جن کا نفاق ظاہر تھا یا کوئی مریض تھا. مسلم کی روایت ہے. بخاری کی روایت ہے اسقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء والفجر، کہ سب سے بھاری نماز منافقوں کے لیے عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بھاری ہے نماز مگر خشوع کرنے والوں پر، ان پہ بھاری نہیں. اور صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں منافق کی نماز کے بارے میں فرمایا تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، کہ یہ منافق کی نماز ہے. لوگوں نے کہا کہ کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو انتظار میں بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے جیسے مرغا زمین پہ دانے چنتا ہے، اور اس میں اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. تو یہاں بھی یہ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے، محض دکھانے کے لیے، یعنی مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، فریب دینے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر تھوڑا سا، یعنی چھوٹی سی نماز پڑھتے، مارے بندے بس فرض پڑے، جانماز لپیٹی، پھینکا اٹھے بھاگے کوئی اور دنیا کے کاموں میں مست. لا يذكرون اللہ الا قلیلا، تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرتے ہیں بس، اس کے بعد بھی کوئی تسبیح نہیں، کوئی ذکر نہیں، کچھ نہیں. مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں ہیں، ڈاواں ڈول ہیں اس کے درمیان. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف، نہ پکے مسلمان ہیں نہ پکے کافر، بیچ میں. آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم بیچ میں آ کھڑے ہیں، کہنے کو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے پہ فخر کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف شوق میں کافروں کے گرفتار ہیں، مرعوب ان سے ہیں، بننا ان کی طرف چاہتے ہیں، پریکٹیکل لائف ساری ایک ایک چیز ان کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. ہماری ساری زندگی کا جو سٹائل ہے اس میں ہم میں سے کتنے % مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سنت کو مد نظر رکھتے ہوں، حالانکہ سنت کی پیروی کرنا موسٹ ماڈرن ہونا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. جدید سائنس جو ہے یہ سنت نبوی کا دوسرا نام ہے
کہ جو طریقے ہمیں بتائے گئے جن چیزوں کی طرف پلٹ پلٹ کر آ رہے ہیں. فرمایا نہ ان کی طرف ہے، نہ تو کافر ہونے کو ڈکلیئر کرتے ہیں اور نہ پھر مسلمان بن کے دکھاتے ہیں، بیچ میں رہنا چاہتے ہیں. جہاں اسلام کا فائدہ ہے وہاں اسلام، اور جہاں کفر سے فائدے حاصل ہو سکتے وہاں اسلام کا مذاق اور کفر کا بول بالا. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن پھر ایسا ہی کرے گا. انہوں نے اسلام کو مذاق بنایا، اللہ ان کا مذاق بنائے گا. عدی بن حاتم سے روایت ہے قیامت کے دن بعض لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا. جب وہ جنت کی طرف پہنچیں گے اور اس کی خوشبو اور رونق اور تر و تازگی دیکھیں گے تو آواز دی جائے گی کہ ان کو یہاں سے واپس کر دو، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. پس وہ ایسی حسرت اور ندامت سے لوٹیں گے کہ ان سے پہلے ایسی حسرت میں کوئی نہ پھرا ہوگا، اور کہیں گے کہ اے رب اگر تو ہم کو جنت دکھانے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میں نے اس لیے کیا کہ تم کو سخت ندامت اور عذاب ہو، کیونکہ دنیا میں جب تم تنہا ہوتے تھے تو بڑے برے اور ناقص کام کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو دینداروں کی وضع شکل بنا لیتے تھے. یعنی جہاں دیندار لوگ ہوتے وہاں سر ڈھانک لیتے ہیں، اور جہاں دنیا دار لوگ ہوتے تو سب اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. دل میں کچھ ہوتا تھا، ظاہر میں کچھ ہوتا تھا. تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں کی عظمت اور بڑائی تمہارے دل میں تھی، میری عظمت نہ تھی. لوگوں کی خاطر گناہ چھوڑتے اور میری رضا کی خاطر گناہ نہیں چھوڑتے تھے. آج میں تم کو سخت عذاب دوں گا اور نعمتوں سے محروم رکھوں گا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے دو ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے، یعنی بکرے کی تلاش میں، کبھی ادھر کبھی ادھر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کو دوست مت بناؤ، دلی دوست. من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو اپنے خلاف دلیل مہیا کرو کہ وہ تمہیں سزا دے سکے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، یعنی اگر تم اپنے عملی رویے میں اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو تمہارے خلاف ایکشن لینے کے لیے ایک واضح دلیل مہیا ہو جائے گی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. درک جو ہے طبقہ یا درجہ، اس کا معنی ہے درجے ہی کی طرح ہے. جب اونچائی کو درجے بنے تو اس کو درجہ کہتے ہیں، اور جب نیچے کو جائیں تو درک کہتے ہیں، گہرائی کی طرف ڈسینڈنگ آرڈر میں. جیسے سمندر کے اندر آپ اترے تو کیا ہوگا؟ درک، اور اوپر کو چڑھے تو درجہ بدرجہ اوپر کو سٹیپ بائی سٹیپ، اور اسینڈنگ جو ہے وہ درجہ اور ڈسینڈنگ جو ہے وہ درک. سمندر کی انتہائی گہرائی کو بھی درک کہتے ہیں. اور جب یہ کہتا نا وما ادراکا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جانا تمہیں کیا معلوم، یعنی گہرائی تک معلوم ہونا. ادراک بھی اسی طرح، یعنی کسی چیز کو گہرائی کے ساتھ جاننا، ڈیپلی اسٹڈی کرنا. وہ کہتا ہے نا الحاق ملحاق وما ادراکا ملحاق، تو ادراکا کا کیا؟ گہرائی تک جانا تم نے، تمہیں تو بس سرسری سا پتا ہے، صرف سن لیا. ہمارا حال بھی یہی ہے نا. جہنم کے کچھ درجے ہیں. ایک درجہ ہے جہنم، پہلا درجہ. پھر ہے لظا. قرآن میں پڑھیں گے لام زوئے اور یہ کے اوپر کھڑی زبر، لظا. حطمہ، سعیر، سقر، جہیم، ہاویہ. تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یعنی ہاویہ میں ہوں گے. فامہ ہاویہ ولن تجد لہم نصیرا، اور ان کے لیے کوئی وہاں مددگار نہ ملے گا. کیوں سب سے زیادہ نچلے درجے میں؟ اس لیے کہ ان سے جو اسلام کو نقصان پہنچتا ہے وہ کسی اور سے نہیں. یہ صرف اپنی گمراہی کا سبب نہیں بنتے، اوروں کی گمراہی کا سبب بھی بنتے ہیں. یہ بالکل ایسی جیسے مثال کے طور پر جو لوگ دین سے دور ہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں، اگر وہ کوئی بات اسلام کے خلاف کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اتنا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں دین کا. لیکن آپ میں سے اگر کوئی شخص دین کے بارے میں، دین والے کے بارے میں، کتاب کے بارے میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ دین سے بہت دور ہو جائیں گے. وہ جیسے ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ جب کوئی
کسی دین والے کی برائی کرتا ہے تو وہ جس کی برائی کر رہا ہو سکتا ہے وہ تو توبہ کر لے، لیکن جس نے اس کی برائی کی اس نے ایک برائی کا محاذ کھول کے بہت سے لوگوں کو دین سے دور کر دیا، تو پھر اس کی سزا صرف اس کی اپنی نہیں نا، وہ جتنوں کو دین سے دور کرنے کا سبب بنا ان سب کی سزا بھی ساتھ اسے بھگتنا ہوگی، اس لیے اس کی شدید ترین سزا ہے۔ الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں، واصلحوا، اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، واخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ منافقین کے لیے 4 تجویزیں ہیں، فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ کون سی 4؟ نمبر 1 توبہ، جو پیچھے ہو چکا اس سے معافی مانگ لے۔ نمبر 2 اصلاح، صرف توبہ کافی نہیں، اصلاح ضروری ہے، اور صرف اصلاح کر کے بیٹھ جانا کافی نہیں، واعتصموا باللہ، اللہ سے مضبوط تعلق رکھنا۔ اگر کوئی شخص سمجھے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، مجھے سب پتا اور میں تو زندگی میں کوئی غلط کام نہیں، تو وہ جب تک کہ اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرے گا وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا، واپس وہیں جا پہنچے گا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے لیے ساری وفاداریاں ہوں، ساری دلچسپیاں، محبتیں، عقیدتیں اللہ کی نظر، اور کسی اور چیز کے ساتھ ایسا لگاؤ نہ ہو جیسا اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا، اجر عظیم، یعنی جو لوگ منافقت کے بعد توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر؟ اللہ کو تمہیں عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نے شکر کیا اور تم ایمان لائے، وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ قبول کرنے والا، قدردان، علم والا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔